This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، اگر ہم اپنے جسم میں ہونے والے مختلف امراض کا جائزہ لیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں، جس طرح دل میں سوراخ ہونا، ان کے اوپر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کچھ آٹو امیون بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا مدافعتی نظام ہی ہمارے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح روماٹائڈ آرتھرائٹس، وہ کہتے ہیں نا جی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، تو ہمارا اپنا ہی جسم ہمارے مختلف اعضاء کے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو عمر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امراض قلب اور ذیابیطس جیسے امراض ہیں وہ عام طور پر بچوں میں کم ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی ہے انسان عروج سے زوال کی طرف جاتا ہے تو یہ امراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جوڑ گھسنے کی بیماری ہے جسے ہم آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں، یہ بھی اولڈ ایج کی بیماری ہے۔ لیکن آج ہم جس بیماری کا اوپر بات کریں گے وہ ہر بچے، جوان، بزرگ سب کو متاثر کرتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اعداد و شمار اگر دیکھیں تو کروڑوں افراد جو ہیں وہ اس سے مبتلا ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے بدقسمتی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ ایک متعدی بیماری ہے جسے کافی حد تک ہم شعور اور آگاہی سے پریونٹ بھی کر سکتے ہیں، خود کو بچا بھی سکتے ہیں، اس کی روک تھام بھی کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ جو ہے وہ میں آپ کو کیوریس نہیں ہونے دوں گا، اس بیماری کا نام ہے جناب ہیپاٹائٹس یا سوزش جگر۔ تو اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے، اس کی ہوتا کیسے ہے، کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، کیا کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں، طریقہ علاج کیا ہے، بچاؤ کیسے ممکن ہے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی اپنی تحقیق اور اپنے شعبے میں خدمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وہ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور علی صاحب، سابقہ سربراہ شعبہ میڈیسن بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور اور قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور۔ اس کے علاوہ سر ایکس ڈائریکٹر بھی ہیں میڈیکل ایجوکیشن کے، جوائنٹ سیکریٹری ہیں پاکستان سوسائٹی آف اسٹڈی آف لیور ڈیزیزز، جو کہ جگر کے امراض کے اوپر ساری تحقیق ہوتی ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے۔ وہ انگریز کہتے ہیں جی ویئرنگ ٹو مینی ہیٹس، تو سر بہت زیادہ فعال ہیں، بہت ساری خدمات ہیں سر کی شعبہ میڈیسن میں، تو سر کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تو ہم سادہ سی چیز سے سر شروع کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس یا سوزش جگر ہوتا کیا ہے سر؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سچ ٹی وی بلایا اور اس پروگرام صحت اور زندگی کے لیے مجھے آپ نے میرے سے بات کی۔ تو جگر جو ہے وہ تو ایک بہت ہی وائٹل آرگن ہے امنگ دی 4-5، جس طرح دماغ ہے، دل ہے، گردے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ آرگن ہے جو پورے جسم کے سسٹم کو دیکھتا ہے، یعنی اس سے نہ صرف نظام ہضم کے لیے کام ہوتا ہے بلکہ بلڈ کے کچھ فیکٹرز بناتا ہے جس سے خون پتلا ہونے سے روکا جاتا ہے، البومن بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ آف اٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ جسم میں موجود فاسد مادوں کو ایکسکریٹ کرانے میں مدد دیتا ہے اور ان کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، چاہے وہ فاسد مادے ہوں یا باہر سے آنے والے جراثیم ہوں یا باہر سے آنے والی وائرسز ہوں۔ اس کے اندر بہت اہم کردار ہے۔ جی بالکل جی، اور یہ لارجسٹ آرگن ہے سر ہمارے جسم؟ جی بالکل جی۔ تو وزن سر اس کا اندازاً وزن کتنا ہوگا، کہاں پایا جاتا ہے سر، وہ بھی ذرا بتا دیں سر۔ یہ تو خیر جی ہمارے یہاں پہ پیٹ کے اوپر کے حصے میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ پیٹ میں دائیں طرف سر؟ یہ دائیں طرف ہی ہوگا، رائٹ سر، اور دائیں طرف ہی ہوتا ہے تقریباً تمام میں۔ اگر ایب نارملٹی ہو تو کبھی ادھر چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا رائٹ سائڈ پہ ہے۔ رائٹ سر۔ اچھا سر، اب ہم آتے ہیں کہ جو ٹرم ہے ہیپاٹائٹس، یہ تو ایک جنرل ٹرم ہے۔ اب شوگر کی مثال لیں تو شوگر ایک ہی ہے، مطلب اس کی بھی آگے خیر ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں سر جو اب تک دریافت ہو چکی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، جو تو ہیپاٹائٹس کا مطلب تو ہے کہ جگر کی سوزش، جی سر۔ اور اس جگر کی سوزش کی وجوہات بہت ساری ہیں،
جن میں ایک وجہ وائرسز ہے. وائرسز میں اے، بی، سی اور ڈی، ای، یہ 4 وائرسز ہیں. یعنی 3 وائرسز کا ہم ذکر، 4 کا ذکر کریں گے. یعنی کہ اگر ہم انگلش کے حروف تہجی دیکھیں تو 5 ہو گئے نا، اے بی سی ڈی ای، 5 ہو گئے. یہ بچے کو بھی یاد ہو سکتے ہیں تو سر. تو اس میں 2 گروپ، یہ 5 ہی وائرسز ہیں جو کرتی ہیں. لیکن ڈی وائرس ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے، یہ بی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ڈیپینڈنٹ بی وائرس اور یہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اے، ای اور بی، سی کا ذکر کرتے ہیں. جی سر. جی. اس کے علاوہ جگر کی سوزش کے لیے دوائیں ہیں، جو دوائیوں سے ہوتا ہے، کچھ ہیوی میٹل سے ہوتا ہے، کچھ یہ تو کشتوں میں پائے جاتے ہیں. جی کشتوں میں پایا جاتا ہے، اور جو کمزوری کی دوائیں ہیں اس میں یہ پایا جاتا ہے. اور کچھ ممالک میں جیسے یورپ میں یہ زیادہ الکوہل کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں شاید تناسب کم ہو، کیونکہ الکوہل چونکہ ہمارے ملک میں اجازت جو ہے اس کی وجہ بی اور سی ہے، اے اور ای بھی ہے، لیکن بی اور سی بہت زیادہ مقدار میں. اچھا سر، آپ نے ادویات کا ذکر کیا. میں چاہوں گا ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں تو عام استعمال کی جو ادویات، کیونکہ ہمارے یہاں پر از خود میڈیسن لینے کا رواج بہت زیادہ ہے. لوگ جاتے ہیں میڈیکل سٹور کے اوپر، جس میں درد ہوتا ہے تو وہ درد رفع کرنے والی ادویات لے لیتے ہیں. تو چیدہ کون سی دوائیوں کی کیٹیگریز ہیں دیکھیں جو سر، لوگ خود لیں تو جگر پہ اثر انداز ہو میں سکتی ہیں؟ اگر دوائیوں کا نام بتانا شروع کروں گا تو لوگ ڈر جائیں گے، لوگ دوائی کو نہیں استعمال کریں گے. دیکھیں، ڈاکٹر کی اجازت، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جب بھی آپ دوائی لیں گے تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، کچھ دوائیاں تو ایک گولی سے ہی نقصان دے سکتی ہیں، تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی میرے سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا، ہمارے ہاں جو سب سے بڑی وجہ جو ہم نے دیکھی وہ ٹی بی کی دوائی ہے، جس کی وجہ سے جگر کی سوزش ہوتی ہے. لیکن وہ دوائی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیں دینی پڑتی ہے، اور جب جن چند لوگوں میں اس کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے اس کو پھر اپنے حساب سے ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں. اور وہ تو ضروری بھی ہے نا، ٹی بی ایک جان لیوا مرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے کہ دوبارہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ عموماً ہوتا نہیں ہے سوزش والا، اے ٹی ٹی کے ساتھ، یعنی ٹی بی کی دوائی کے ساتھ. اور جو درد دور کرنے والی پین کلرز ہیں وہ اگر زیادہ مقدار میں لوگ ظاہری بات زیادہ مقدار میں لیں گے تو ہوگا، تو لوگ تو اب یوز کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ جوڑ گھسنے والی آسٹیوآرتھرائٹس میں بھی ہے، رومیٹائڈ میں بھی ہے. جب یوز کرنی ہے تو کرنی ہے نا جی. لیکن اہم چیز اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، مستند ڈاکٹر کے مشورے، سر مستند ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں، کمپیٹنٹ. ہمارے یہاں پر تو غیر مستند اور عطائی بھی بہت ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو مستند ڈاکٹر کا ناظرین سر نے جس طرف اشارہ کیا کہ کبھی بھی دوائی خود سے استعمال نہ کریں میڈیکل سٹور سے لے جا کر، بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا کریں، تاکہ آپ کو صحیح دوائی جو ہے صحیح مقدار میں اور صحیح مدت کے لیے دی جا سکے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ڈوز بھی اور اس کی ڈیوریشن بھی، دونوں چیزیں اہم ہیں. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ جس طرح پروگرام کے ابتدائیے میں نے بتایا کہ کروڑوں افراد ہمارے ملک میں اس سے متاثر ہیں ہیپاٹائٹس سے، خاص طور پر وائرل ہیپاٹائٹس، اس کا آپ نے تذکرہ کیا جو 5 اقسام کا ہوتا ہے. اب یہ پھیلتا سر کس طریقے سے ہے، وہ بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے جاننا، تاکہ لوگ تھوڑے سے شعور آئے اور لوگ تھوڑا سا. دیکھیں، اگر ان کو ہم 2 گروپس میں کر لیں، اے اور ای ایک گروپ ہے، بی اور سی ایک گروپ ہے. یعنی کہ پہلا اے اور ای بات کریں گے. یہ 2 گروپ ہو گئے. 2 گروپ بنا، ہم پہلے ایک گروپ بناتے ہیں، پہلے ایک گروپ کی بات کر لیتے ہیں، اے اور ای کی بات کر لیتے ہیں. اے اور ای وہ وائرس ہے جو کہ ہمارے پانی کے ذریعے یا کھانے پینے کی چیزوں سے پھیلتا ہے. رائٹ سر. ٹھیک ہے. اگر ہم فلٹرڈ پانی استعمال نہیں کریں گے، گندا پانی استعمال ہوگا، جو جہاں مکھی بیٹھ جائے، اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں یا خوانچہ فروش جو ہے وہ سبزی اس کو کاٹ کے، فروٹ کاٹ کے، یا یہ دہی بلے یا چنے لے کے بیٹھتے ہیں، ان میں اس طرح ہی پھیلتا ہے. تیسری بات، وہ گندا پانی ہوتا ہے کیونکہ. اور اس کے علاوہ ڈسٹ بھی اس کے اندر انٹر ہوتی رہتی ہے. جی ڈیفینیٹلی جی، وہ تو گھر تو آ رہا ہے نا جی. اور اس کے علاوہ جو یہ سیلڈ ہے، سلاد میں جو اگر دھلا ہوا نہیں ہوگا تو اس میں ہوگا. آپ کو دیکھ لیں جب وہ وہاں سے کھیتوں سے آتا ہے، اگر وہ دھوئے گا نہیں تو وہ تو ایسے ہی لے آتے ہیں، پھر آپ نے بھی نہیں دھویا، گھر میں بھی نہ دھوئیں تو وہ تو ایک تو کرکل سی آ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وائرس بھی تو ہوگا اس میں. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ جو برف، اگر پانی جو استعمال کرتے ہیں ہم، وہ اس سے بھی ہوگا. یعنی کہ برف خانے میں جو برف بناتے ہیں وہ اگر پانی آلودہ ہے تو وہ بھی چانس ہے. اور اس طرح اس کے علاوہ سر دیکھیں، یہ تو ایک وہ ہے جو ہم، لیکن جو ہم جو دیکھیں سیوریج سسٹم بعض کا دیکھا ہوگا کہ وہ پانی کے پائپ اور سیوریج پائپ آپس میں کبھی کبھی فسولہ بن جاتا ہے. سر بالکل انڈر گراؤنڈ مکسنگ ہو رہی ہے سر. مکسنگ ہو جاتی ہے. اب نلکوں میں وہی پانی آ رہا ہے اور ظاہری طور پر تو صاف ہے سر وہ. جی ظاہری طور پہ صاف ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ اس میں فیسس کا، پخانے کا تھوڑا سا ہی پورشن آ جائے گا تو وہ پھیل جائے گا.
اور اگر کوئی یہ وائرس اگر کسی ٹنکی میں آ گیا لائک ہیپاٹائٹس ای ہے تو اس ٹنکی سے سب میں پھیل جائے گا, پورے علاقے میں پھیل جائے گا, پورے شہر میں, پورے گاؤں میں پھیل جائے گا. تو یہ صاف پانی کا استعمال نہ ہونا یا گندے پانی سے جو یہ پھیلتی ہے, اور اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پانی صاف استعمال کرنا اور کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب سر ناظرین کے لیے یہ لینا چاہیے کہ جو بھی سبزیاں اور پھل ناظرین جو آپ لے کر آتے ہیں ان کو دھو کر استعمال کرنا بہت ضروری ہے. وہ بالکل ضروری ہے, وہ تو اب ہم کرتے ہی ہیں, گھر میں تو کرتے ہی ہیں تو, لیکن اس کے علاوہ جب ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو وہاں بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح خوانچہ, ہم بچے دیکھ لیں تمام اسکولوں میں جو بچے باہر نکلتے ہیں, سر بچہ امیر کا ہو غریب کا ہو اس کی نفسیات ہے, جیسی چھٹی ہوتی ہے تو وہ لپکتا ہے ان خوانچہ فروشوں کی طرف اور وہ بھی بچہ ایکسپوز ہو رہا ہے. رائٹ سر. اچھا, اب جو ہم دوسری اقسام ہے سر ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اب دوسری جو ہے سر بی اور سی گروپ ہے. جی سر. بی اور سی گروپ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے سر اس میں کہ اس سے جو بیماری یہ اس کی پھیلنے کی وجہ نمبر 1 تو میں سمجھتا ہوں کہ استعمال شدہ سرنجیں ہیں. اچھا, استعمال شدہ سرنجیں ایک تو استعمال کر رہے ہیں نشے والے لوگ, کوڑے بیٹھے ایک دوسرے کے اندر ڈالی جا رہے ہیں اور لگائی جا رہے ہیں, ایک تو نمبر 1 وہ ہے. دوسرا سر جو ہے وہ جو غیر مستند ڈاکٹر ہے, آپ بتائی کہہ لیں, وہ بھی سرنجوں کو ایک ہی سرنج کرتے ہیں. بلکہ میں بتاؤں کہ بعض مجھے آ کے بتاتے ہیں جی کہ ایک سرنج میں وہ ملٹی وائٹامن کا ٹیکہ ڈالتے ہیں 5 cc اور آدھا cc ہر ایک میں لگا دیتے ہیں. مطلب 10 بندے بیٹھے ہوئے, 1 2 3 4 5, جی. تو اس طرح پھیلتا ہے یہ. اچھا, اس کو اگر آگے بڑھائیں بات کو تو یہ دیکھیں کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ انجیکشن استعمال ہوتے ہیں, ان ملک امانگ دوز کنٹریز. جو اسٹیٹسٹ مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی تو نہیں, لیکن یہ 12 یا 13 انجیکشنز پر پرسن پر ایئر لگتا ہے سر ہمارے یہاں. سر یہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دی ہے. میں اتفاقی طور پر سیف انجیکشن گلوبل نیٹ ورک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ممبر بھی ہوں, تو آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے ملک میں انجیکشن لگانے کا رواج اتنا زیادہ ہے نا, 10 سے 12 سرنجز میرے سٹیٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ایوریج پاکستانی یوز کرتا ہے 7 سال میں. اور اگر آپ یہی سٹیٹس امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پر 1 سے 2 سرنجز پر پرسن پر ایئر استعمال ہوتی ہیں. کتنا کم. اس میں سر 2-3 فیکٹرز آ جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی نفسیات ہوتی ہے, جب تک انجیکشن نہیں لگے گا اس کو جلدی آرام نہیں آئے گا. لوگ بھی انسسٹ کرتے ہیں اور کچھ بلا وجہ بھی لگائے جاتے ہیں. بالکل سے بلا وجہ لگائے جاتے نہیں, لوگوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے, لیکن ہم بیٹھے اس جگہ پہ اگر انکار کرتے ہیں تو لوگ زبردستی تو لگوائیں گے ہمارے سے. ایگزیکٹلی. تو ہم کر سکتے ہیں ایسا. وہ تو خیر اب ہم وجہ دیکھ رہے ہیں. تیسری وجہ سر جو ہے ہمارے ہاں وہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن. جو ہم بلڈ کی جو انتقال بلڈ ہے اس کو اگر ہم چیک نہیں کریں گے بی سی میں کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ پھیلے گا, اور یہ مقدار اتنی زیادہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اس کو ہونا ہی ہونا ہے. دیکھیں نا سر, پورا پوائنٹ لگ گیا 250 اس کے اندر اگر وائرس ہے تو وہ آپ بچ ہی نہیں سکتے سر اس میں. تو یہ دیکھیں کہ اب یہ ہمارے ہاں تمام ہاسپٹل میں ہو گیا, گورنمنٹ نے سب جگہ کر دیا, لیکن جہاں پہ لوگ چپ کر کے استعمال کرتے ہیں دیہاتوں میں, وہ گھروں میں کروا لیتے ہیں, تو وہاں تو نہیں کرتے اسکرین. تیسری وجہ یہ ہو گئی. چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے سر آپ کہہ لیں کہ باربرز ہیں. باربرز اگر بلیڈ وہی ایک کسی زمانے میں سر لوہے کا اس طرح ہوتا تھا نا, وہ تیز کیا وہ لگاتے تھے, چمڑے کی اس کے اوپر تیز کیا وہ تیز کرتے تھے, تو وہ شیو کرنے سے یا بال بنانے سے ہو جاتا ہے. تو ایک یہ اس طرح کا استعمال ہے. پھر یہ جو کویکس آپریشنز کرتے ہیں, یہ جو بیٹھ کے سڑکوں پہ آپریشن کرتے ہیں کہ اس کو سر ڈینٹسٹ بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر وہ ڈینٹسٹ نہیں ہے سر ڈینٹسٹ نہیں ہے, وہ تو سو کالڈ ڈینٹسٹ کویکس ہیں. ہاں کویکس ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ. وہ پھر ایک تو یہ ہے جو جراح کرتے ہیں آپریشن, ان سے پھوڑا صاف کرواتے ہیں. اور دوسرا سر یہ جو آپ نے بات کی جو سڑکوں پہ بیٹھے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے سو کالڈ ڈینٹسٹ کہتے ہیں, یہ لوگ وجہ بنے گی. اچھا, اس کے علاوہ سر 4-5 وجوہات ہو گئیں. اس کے علاوہ سر دیکھا ہے آپ نے کہ جب دیہاتوں میں یہ جو دائیاں ڈلیوری کی نہیں جاتی ہیں تو وہ عموماً ایک دن میں ایک جو گنجان آباد علاقے ہیں سر, وہاں پہ 1-2 بچے تو پیدا ہوتے ہی ہیں. تو وہی کینچی سے وہ کاٹے گی ایک کی اور ناف کاٹے گی دوسرے کی, وہاں سے وہ خون لے کے جائے گی اور وہاں سے کر دے گی. یہ جو وائرس ہے یہ بڑے دن تک, کچھ 2-4 دن سے زیادہ تک زندہ رہتا ہے. ایک کینچی میں رہے گا, دوسری سے ایک دفعہ آلودہ ہو گئی کوئی چیز تو کافی دن تک یہ زندہ رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ اب ختنوں کی بات کر لیتے ہیں. اب دیہاتوں میں جو ختنے کرنے والا سیانہ ہے
وہ بھی 4-5 ختنے والے ہوں گے تو جاتا ہے سر. یہ تو آپ کو پتہ ہے, اور ہماری آبادی ابھی بھی سر دیہاتوں میں رہ رہی ہے. جی بالکل. تو 3-4 جگہ جائے گا, وہ جو کینچی استعمال کرتا ہے نا پہلے خطرے کی, وہی وہ 4 جگہ استعمال کرتا ہے سر. یعنی کہ اس کی جراثیم کش کرنے کا بات ہے وہ نہیں, اگر ایک کو بھی ہے تو 5 کو کر دے گا سر. اس کے علاوہ سر کیونکہ یہ جو ٹی وی تو سب جگہ پہ ہے, اور زیادہ لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھتے ہیں, اور جو پڑھے لکھے نہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, دیہات والے بھی دیکھتے ہیں اور شہر والے بھی دیکھتے ہیں. لیکن شہریوں کو اس بات کا نہیں پتہ, جو شہر میں پیدا ہوئے رہے, بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں, کہ دیہات میں اب جو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے, ہونا بھی چاہیے. تو جمعے کا دن رکھا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے. اب وہ پیوبک ہیئر بھی اور آرمپٹ ہیئر بھی, یعنی کہ زیر ناف جتنے بال ہیں اور وہ جو بغلوں کے بال ہیں, یہ انہوں نے اب جمعے کو, کسی بھی جمعے کو, آلٹرنیٹ جمعے کو جو بھی کرنے ہوتے ہیں, اس کے لیے سر حمام ہے, 1 یا 2 حمام سر ایک گاؤں میں ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ اس طرح رکھا ہوا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ. تو یہ صبح سر کام شروع ہوتا ہے تقریباً کوئی نماز کے بعد, یعنی کہ مفاد عامہ کا یہ کام جمعے والے دن یہ وہ رکھا ہوتا ہے, مفت رکھا ہوتا ہے سر وہ. تو وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور شام تک وہ ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیں اگر سر پہلے والے کو تھا نا سر بی, پہلے والے کو بی تھا, تو سر وہ تقریباً ساروں کو نہیں, آدھوں کو تو کر دے گا جس کو لگے گا, ٹک جس کو لگ گیا. تو سر یہ وجہ ہو گئی. پھر جو بہت امپورٹنٹ ہے سر, نگلیکٹڈ ہے, یہ پتہ نہیں لوگوں کو اس بات. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ سر یہ نوز پیئرسنگ ہے, ایئر پیئرسنگ ہے, اگر ناک چھدواتے ہیں وہ اس سے بھی ہو جائے گا. تو اب اس کے علاوہ اگر یہ بات وہ کسی کو بری نہ لگے, تو اگر بیوٹیشین بھی کوئی میں کہتا ہوں ان اتھینٹک سمجھ لیں یا ان ایتھورائز سمجھ لیں, جو اگر سوئیوں کا استعمال کہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی سر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ہماری یہ وجوہات ہو گئیں, سرنج, بلڈ ٹرانسفیوژن, اس کے ساتھ یہ دائیاں کر سکتی ہیں. اگر مطلب جو انسٹرومنٹ اگر یوز کریں گے, اگر ہم بھی یوز کریں گے نا سر, اینڈوسکوپی کر رہے ہیں, اگر صاف نہیں کریں وہ بھی پھیل جائے گا. آپریشن کے تھیٹر کریں گے, ڈائلائزرز وہیں پھیل جائیں گے, ڈائلائسس پھیلتا ہے. تو سر ان تمام چیزوں سے یہ پھیلتا ہے سر. اچھا سر, یہ اس کا کوئی جنسی طریقے سے بھی ایک سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماری ہے, بی اور سی کی بات اگر کریں تو کس طریقے سے؟ جنسی طریقے سے. بالکل یہ پھیلتا ہے, جو یہ خواتین و حضرات جو ہیں ان کو یہ عادت ہو, جو یہ آپ سمجھے سیکشل جو ورکرز ہوتے ہیں سو کالڈ, ان سے پھیلنے کا تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. جی اچھا سر, اب تک ہم نے جو ہمارا خلاصہ ہے نا گفتگو کا, وہ یہ ہے کہ 5 اقسام ہو گئیں, A B C D E. اس میں سے سر 5 میں سے زیادہ خطرناک والی کون سی ہیں سر؟ سر دیکھیں, خطرناک اگر بات کریں تو A اور E جو ہے اس لیے خطرناک کنسیڈر نہیں ہوتی کہ ان سے شرح اموات بہت کم ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ سیلف لمیٹنگ ہے, خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن سر اگر دیکھیں نا 200 میں سے یا 400 میں سے ایک بھی ڈیتھ ہے, اس کے لیے تو وہ خطرناک ہے, اس کے لیے تو پوری دنیا ختم ہو گئی نا. اور ای وائرس جو ہے سر, یہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے پریگننٹ خواتین کے لیے. اچھا, حاملہ خواتین میں کری؟ جی, حاملہ خواتین میں یہ زیادہ, اور چونکہ پھیل بھی کھانے پینے کی چیزیں وجہ سے رہا ہے, تو اس وجہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا, اور باقی جو بی سی اور ڈی ہیں وہ ذرا نسبتاً شدید نوعیت کے ہو سکتے ہیں. وہ شدید نوعیت کے ہیں, اور اس کی وجوہات بھی ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی وجہ سمجھیں کہ یہ جگر کو کافی سارے لوگ, یعنی ہائی پرسنٹیج آف پیپل دے ول ڈیولپ دی اسٹفنس, یعنی سخت ہو جائے گا جگر اور جگر سکڑ جائے گا, اور پھر اس کی آگے پیچیدگیاں شروع ہو جائیں گی. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور صاحب سے بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, جاری رہے گی. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم سر سے پوچھتے ہیں کہ سر ہیپیٹائٹس بی, سی اور ڈی, ان تمام کا اگر ہم دیکھیں تو کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں کہ مختلف اقسام کے جو وائرس سے ہونے والے ہیپیٹائٹس ہیں وہ کتنے % ہماری آبادی اس کا شکار ہے, ہم جب بھی کتنا بات نمبر کرتے ہے ہیں سر؟ تو
اے وائرس تو ہم سب کو ہو چکا تقریباً جب 10 سال سے کم کی عمر میں. ہم سب نے اتنا ہم باہر اس کی سے بات کھانا بھی پینا نہیں کیا کرتے. ہوا ہے کہ کبھی نہ کبھی وائرس ہاں جی ضرور اندر ہوا. چلا گیا ای ہوا بھی ہے. ایسا ہی ہے کہ ہمیں ہوتا جی رہتا ہے سر. کیونکہ ہو جاتا ہے. تو لیکن اصل بات جو آپ کر رہے ہیں میرا خیال سوال بی اور سی کا بی اور سی کا سر. بی اور سی سر کلیکٹیولی اگر بات کریں تو اے جو بی وائرس ہے سر اس وقت جو ہے وہ اراؤنڈ 1.92% کے قریب ہے. تقریباً 2% تقریباً ایسے ہی سمجھ لیں. اور جو سی وائرس ہے وہ 4% ہے. اب 4% سے حساب لگا لیں سر 22 کروڑ لوگ ہیں ہم, کتنے لوگوں کو ہوگا سر؟ یہ تو کروڑوں میں جائے گی سر. جی کروڑوں میں چلی جائے گی. تو بہت زیادہ انسیڈنس ہے سر. اب ہم آتے ہیں سر بیماری کی علامات کی طرف کہ کسی بھی وائرس سے ہیپیٹائٹس ہوا ہو, چاہے وائرس اے بی سی ڈی ای ہوا ہو, تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ جیسے ہم نے دیکھا نمونیا ہے تو جناب مریض کو کچھ اور علامات ہیں, گیسٹرونٹائٹس ہوتا ہے تو الٹیاں پخانے آ جاتے ہیں. اس میں کیا علامات ہوتی ہیں سر؟ سر اگر پرٹیکولرلی علامت کی بات کریں تو میں بعد میں پہلی بات یہ کرتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب, اب جیسے آپ کو ہی پتہ ہے کیونکہ آپ یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں, کہ میجورٹی آف دی کیسز میں کوئی علامت نہیں ہوتی. یعنی یہ چھپ کے حملہ سمجھے کرتا ہے, آیا اور آ کے بیٹھ گیا. سائلنٹ کلر ہے. سائلنٹلی بیٹھ کے نقصان پہنچاتا ہے. بی اور سی زیادہ دونوں خطرناک ہو جاتا ہوگا سر, جی جب مریض بیماری نہیں محسوس کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا. علامت پھر اس کی ہم جب بھی بات کریں گے علامت ہم کہیں گے میجورٹی میں علامت نہیں ہوتی, لیکن جو علامت ہوتی ہے وہ تو سر پھر آنکھیں پیلی ہونا, یرکان جسے ہم کہتے ہیں, یرکان جسے کہتے ہیں, پیشاب کا پیلا ہونا, لال سے رنگ کا ہونا, کمزوری ہونا, نوزیا یعنی متلی ہونا, اور الٹیاں ہونا, بھوک نہ لگنا, یہ علامت. اس پہ تو پھر ہر کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ سر یہ نہیں ہے. غریب آدمی تب بھی نہیں جاتا, تو وہ تب بھی حکیم سے کسانے سے دوائی لے لیتا ہے. لیکن قوم کا مسئلہ جو ہے نا سر, وہ اے سمپٹومیٹک لوگ ہیں جن کو علامت نہیں ہے اور وہ اس بیماری کے ساتھ موجود ہیں ابھی بھی, اس دور میں بھی جب ہم اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں سر. اور وائرس مستقل ان کی جسم میں تعداد بڑھا رہا ہے, پتہ ہی اور نہیں جگر کو نقصان دے رہا ہے. سر میں اس کی اگر آپ ٹائم ہے تو میں بات جی کروں. پلیز سر. مجھے ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں بلایا ایز اے گیسٹ, اور میں وہاں گیا. وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ہیپاٹائٹس فری یونیورسٹی اس کو ڈکلیئر کرنا ہے, مطلب ہم نے سب کو اسکرین کرنا ہے. تو وی سی صاحب جو تھے ان کی عمر میرے خیال اس وقت 52-53 ایئرز ہوگی. تو انہوں نے کہا جی میں نے کل اسکریننگ کرائی ہے اور میرا جو وائرس ہے نہیں تھا تو میں نے ویکسینیشن کروا لی ہے. تو بڑی کلیپنگ ہوئی, بہت لوگ تھے کہ جی کتنی بڑی بات ہے, اسکریننگ سے انہیں پتہ چل گیا. تو میرے ساتھ جو تھے وہ اس وقت جو تھے ہیپاٹائٹس سی کنٹرول پروگرام کے ڈائریکٹر بیٹھے تھے. میں بہاولپور اپنے کیو ایم سی کا انچارج تھا, تو وہ وہاں سے آئے, میرے دوست تھے وہ, تو دوست ہیں میرے خالد صاحب. تو میں نے کہا خالد صاحب ایسے آپس کی گل ہے, یہ ساڑھے ہستے تو ڈومر کا مقام ہے, کہنا سارے تسی لب لیا, تسی پھر کی کریے. میں کہا سر ایسا ہے کہ دس جینٹل مین جو کہ ایک یونیورسٹی کا وی سی ہے, اسے 53 کی ایئرز میں اس نے اسکرین کرایا اپنے آپ کو. تو یہ تو میں کہا غلطی تو اس میں یہ تھا, یہ گورنمنٹ کی نہیں سر, ہم سب اس میں ہیں. ہمیں سب کو اویئرنیس پروگرام کرتے رہنا چاہیے اور اسکریننگ کرواتے رہنا چاہیے. تو یہ بات ہے سر جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے. اچھا سر, یہ لوگ جنرل لیٹ ہم یوز کرتے ہیں, کالا یرکان, پیلا یرکان, یہ بھی ذرا بتاتے چلیں کہ وہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سر اصل میں لوگوں نے نا اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے جو ہم سمجھ پائے ہیں بیٹھ کے پبلک میں. جی سر. کیونکہ سر جب جگر سکڑتا ہے نا تو انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے, اس میں خون کی الٹیاں, پیٹ میں پانی, پیٹ کے پانی میں پیپ, تو اس طرح. تو جو وہ کالا ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو وہ کالا یرکان کے نام سے یوز کرتے ہیں. مختلف لوگ مختلف حساب سے استعمال کرتے ہیں نام کو. تو کالا یرکان بیسیکلی ہیپاٹائٹس بی اور سی کی جو کمپلیکیشن ہے, پیچیدگی, جو سکڑنا ہے, اس کو ہی یہ لوگ کہتے ہیں. اور یہ بی اور سی میں ہی ہے, اے اور اے میں تو نہیں ہے. اچھا, کمپلیکیشنز کا نام انہوں نے جی انہوں نے کمپلیکیشن نام, جس میں وہ آخری سٹیج سمجھ لیں یا سمجھ لیں جس سٹیج میں تمام سٹیج اس میں کمپلیٹ ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں. اچھا سر, اب پریکٹیکل سینیریو ہے, آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے جس میں آپ اس کی علامات بھی تھوڑی بہت آ رہی ہیں, جس سے آپ کو شک گزرا کہ جناب اس کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے, اس کی آنکھیں بھی سلائٹ سا یرکان ہے اس کے اندر. اب کون کون سے سر ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کروائیں گے اس پیشنٹ کے تاکہ ڈائگنوسس اس کا کنفرم ہو سکے؟ سر دیکھیں, اس کے لیے تو ہم سب جب بھی یرکان کا مریض آئے گا نا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ سی بی سی کرا لو, یعنی بلڈ کمپلیٹ کرا لو. لیکن ہم سب سے پہلے وائرس کی بات کریں کہ ہم بی اور سی چیک کرواتے ہیں کہ کون سے والے وائرس جو کامن ہمارے ہاں ہیں اس وقت, اس سے بات کرتے ہیں.
بی اور سی کے ساتھ ہم کبھی کبھی ای بھی کرواتے ہیں، لیکن بی اور سی ہم سب سے پہلے کرواتے ہیں. وہ سب سے پہلے. اور اس کے علاوہ سر ہم لیور فنکشن ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ یرکان کے جو لیے، یعنی ہم اس میں بلیروبن بھی ہے، ALT/AST بھی ہے، پروتھرومبن ٹائم ہے، الکلائن یہ سارے کرواتے ہیں. اچھا، اور جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جگر اپنا کام کتنا افیکٹولی کر رہا ہے. جی جی جی. اگر ڈیمیج ہو گیا ہوگا تو وہ بھی ڈسٹرب ہوگا وہ ٹیسٹ، تو اس سے پھر ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. اس سے وہاں ڈائگنوز ہوتی ہے کہ یہ کس بی سے ہوا، سی سے ہوا. اگر وہ نیگیٹو آئیں پھر ہم ای بھی کرواتے ہیں، اے بھی کروا کے دیکھتے ہیں ان کی اپنی حساب سے. لیکن یہ ہمارا ALT/AST بلیروبن بتائے گا کہ سوزش کتنی ہے، اور PT بتائے گا کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ سوزش. اچھا، اے اور ای کا سر آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ سیلف لمیٹنگ ہے، اس کو ٹھیک ہونے والا ہے. جی سر. اس میں کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، اسپیسیفک علاج تو کوئی نہیں سر. دیکھیں نا، سیلف لمیٹنگ ہے نا، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن دوسری جو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے پیچیدگی نہیں ہوتی کرونک، یعنی وہ کرونیسٹی میں نہیں جاتا، وہ دائمی نہیں بنتا، اس سے جگر سکڑتا نہیں. ای کے بارے میں رپورٹس آ رہی ہیں، آج سے 10 سال بعد میرے انٹرویو لوگ کہیں گے تو یہ کہہ رہے تھے، لیکن شاید ہو، لیکن کچھ لوگوں میں کر سکتی، لیکن وہ سمجھے کہ نہیں کرتی. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں نا سر، جو زیادہ شدید نوعیت کا ہیپیٹائٹس ہے بی اور سی، اس کا کیا طریقہ علاج اس وقت سر ہمارے پاس اویلیبل ہے پاکستان میں؟ جدید ادویات اس وقت جو علاج ہے سر، دیکھیں سی کا علاج جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سی کو آپ کیور کر سکتے ہیں، میں یہ لفظ بولوں گا، اس کو آپ کیور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے گولیاں موجود ہیں. ایک گولی میں پہلے تو سر وہ انجیکشن آیا کرتے تھے کوئی. ہاں جی، وہ تو بڑا اس وقت، ہاں بالکل جی. اس وقت تو سر یہ ہے کہ ایک گولی میں 2 میڈیسن ہوتی ہیں، اور وہ ہم 3 مہینے کا علاج کرتے ہیں. یہ ٹوٹل علاج ہے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ پہلے والا سر تو مشکل تھا. دیکھیں 6 مہینے کا علاج تھا، مہنگا بھی تھا، اور ایک علاج تھا ہفتے میں 1 ٹیکہ، اس وقت 50,000 کا تھا مہینے کا. اور ایک علاج تھا ہفتے میں 3 ٹیکے، لگتے پیٹ میں تھے، یوں پیٹ میں لگا، وہ کہلاتا پیٹ میں، پیٹ کے اندر تو نہیں جاتے، لیکن کہتے تھے پیٹ میں ٹیکے لگے. تو 72 اور 24 ٹیکے لگانے پڑتے تھے. ان کے سائڈ افیکٹس بہت تھے، تو لوگ کچھ تو یوز بھی نہیں کرتے تھے، کچھ چھوڑ جاتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ہمارے یہاں یہ وائرس چل رہا ہے، بیماری چل رہی ہے. اب جو علاج ہے یہ بالکل 99%، 98% کیور ریٹ ہے اس کے اندر سر. وائرس چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، وہ وائرس تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی خوشائند بات آپ نے سر شیئر کی کہ اب قابل علاج ہے اور عام گولیوں کے ساتھ، اور یہ بآسانی دستیاب ہیں سر پاکستان، ہر جگہ دستیاب ہے. اور سستی ہیں، زیادہ مہنگی نہیں سستی کیا، گورنمنٹ نے سر اویلیبل کی ہوئی ہے. سر یہ تو گورنمنٹ کے بعد جب سے میں کام کر رہا ہوں یہاں بھی، میں بھاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، میں اس کا انچارج تھا ہیپیٹائٹس پروگرام کا، تو ہم نے منگوائی تھی، تو یہ فریلی اویلیبل تھی. آئی تھنک ابھی بھی اویلیبل ہے، اور یہ بڑے THQ میں بھی ہیں، DHQ میں بھی ہیں. مجھے پنجاب کا پتہ ہے، مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتہ، لیکن میرا خیال وہاں پہ بھی ہوں گی سر. یہ سستی بھی ہیں. سستی تو سر ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بھی یہ ادویات فری اویلیبل ہیں پبلک. جی سر جی. تو ناظرین، یہ سر نے جو بات بتائی ہے، ہم سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ جناب ہر وقت ہم بے جا تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جناب حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت وہ نہیں کر رہی. تو جو کر رہی ہے کم از کم اس کو سراہنا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا علاج جو ہے حکومت فری آف کاسٹ، تحصیل لیول کے ہسپتالوں میں بھی یہ علاج ہے. بڑے ہاسپٹل تو ہیں ہی ہیں، لیکن تحصیل اور بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہاں پر بھی یہ علاج جو ہے وہ موجود ہے اور بالکل فری ہے. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں لانگ ٹرم کمپلیکیشن. دیکھیں سر، ایک المیہ تمام بیماریوں کے لیے، میں خالی اس کی بات نہیں کر رہا، کہ ہماری قوم ہمیشہ ریئیکٹیو اپروچ کے ساتھ آتی ہے. جب تک پانی سر کے بالکل گزرنے والا نہ ہو، اس وقت تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ڈائبٹیز میں بھی آپ ایکسپرٹ ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کمپلیکیشن آتی ہیں تب پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے. تو زیادہ عرصے تک اگر مریض ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، وائرس بدستور موجود رہے اس کے جسم میں، تو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی؟ سر لانگ ٹرم جو یا کرونک کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں جن کو کہتے ہیں، ان میں سر سب سے بڑی تو یہ ہے کہ جگر چھوٹا ہو جاتا ہے. اب پہلے سخت ہوتا ہے سر، پھر چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے سخت ہونے سے چھوٹے ہونے تک کا ٹائم ہے. جی سر. اس کی سٹیجنگ بھی اگر کریں ڈاکٹر میں F1 2 3 4، تو اگر ہم یہ مریض علاج کروا رہا ہے نہیں کروا رہا تو پھر یہ فوراً پتہ ہی چلے گا اس کو، وہ جائے گا جب جگر سکڑ چکا ہوگا. اگر وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں ہے تو پھر وہ پہلے سے ہی اس کو ٹیسٹ کروا کے پتہ چل جائے کس سٹیج پہ ہے. تو ایک تو سر اس کی یہ چھوٹا ہونا. دوسرا ایسا چھوٹا، جیسے ہی جگر چھوٹا ہوتا ہے تو معدے میں اور خوراک کی نالیوں میں
یہ اس کی جو خون کی نالیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، جس طرح بواسیر کی ہوتی ہیں، یہ تھیلیاں بن جاتی ہیں اور یہ پھٹ سکتی ہیں، خون کی الٹی بھی آ جاتی ہے اور کالے پخانے بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا وہی خون جب پخانے کے راستے جائے گا وہ تو کالا بلیک ہو جائے گا، وہ بلیک ہو جائے گا، اور جب منہ کے تیزاب راستے اس پہ عمل کرتا ہے نا سر، جی، تو وہ کالا ہو جاتا ہے، اور ویسے آئے الٹی گا آئے گی تو اس کے اندر خون تب بھی ہوگا۔ آئے گا، وہ بھی کالا ہوگا اور یا لال بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سر اس میں یہ ہے کہ دیکھا ہوگا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، اور پیٹ میں پانی پڑتا ہے بغیر، اور بعد کو پھر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سر کڈنی پہ اثر پڑتا ہے، کڈنی بھی خراب کرتا ہے، اور تلی بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ تلی بڑھ گئی ہے، اصل میں وہ جگر چھوٹا ہوتا ہے تو تلی بڑھ جاتی ہے، ساتھ ہی پانی پڑ جاتا ہے، اور پانی کے ساتھ پی بھی پڑ سکتی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو گردے خراب ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ جو بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہیں وہ کچھ سمجھا جاتا ہے، کہیں کچھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سائیکوٹک ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی ہے، وہ دماغ پہ اثر ہے۔ جگر جب خشک ہوتا ہے تو پاگل پن بھی کر دیتا ہے۔ اچھا دماغ پہ بھی جی سر، دماغ پہ، اس کو پورٹو سسٹیمک انسیفلوپیتھی کہتے ہیں، اور دماغ وہ پاگل بھی کر سکتا ہے، دماغ خراب بھی کر دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں، مطلب یہ پاگلوں والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بے ہوش کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس طرح اس کو مار بھی سکتا ہے اسی کا۔ اچھا اس کی پیچیدگیوں میں تو آ گیا سر کہ وہ جگر اپنے سائز سے کم سائز ہو گیا، سکڑ گیا ہے۔ ابتدائی سٹیج میں جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے جس سے ظاہری بات ہے، جب بھی ہم بات کریں ہیپاٹائٹس کی بات کریں، تھوڑا پھیل جاتا ہے، اور یہ جب وائرس چلا جاتا ہے یا رہتا ہے، پھر یہ سخت ہوتا ہے، پھر سکڑ جاتا ہے۔ اس کی سب سے جو بڑی کمپلیکیشن ہے سر، وہ ہے جگر کا کینسر۔ رائٹ سر۔ اور یہ اگر میں اسٹیٹسٹکس کی بات کروں تو جن کا جگر سکڑ جاتا ہے ان میں تقریباً 1 سے 6% ہر سال لوگوں میں جگر کا کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی آپ ہاسپٹل چلے جائیں اور جا کے دیکھیں تو بے تحاشا لوگ آپ کو ملیں گے جن کے جگر کا کینسر موجود ہے، اور وہ بتاتے ہیں ہمارے پاس پہلے ہمیں ہیپاٹائٹس بی یا سی ہوا تھا، یا ہم نے پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں اب دیکھا تو کینسر ہے، اور پھر یہ بی اور سی پازیٹیو ہے۔ تو سر ہماری جو عرف عام میں ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بڑے دل والا ہے اور جی بڑے جگر والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میڈیکلی سپیکنگ جو بڑا جگر ہو جانا جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کی ابتدائی علامات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ جگر ہے، وہ جگرا کہتے ہیں سر، جگرا کہتے ہیں سر۔ اچھا سر، سکڑ گیا، لیور کینسر کا بھی اس میں آیا، جب یہ کمپلیکیشن جب اس نہج پہ معاملہ پہنچ جائے اس سے سر یہ گولیاں کام کرتی ہیں سر؟ دیکھیں سر، گولیاں تو علاج کرتی ہیں ہیپاٹائٹس کا، جو جگر سکڑنے کی ابھی دوائیاں ابھی سمجھے کہ نہیں آئی نہیں ہیں، باقی کمپلیکیشن ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہ جو الٹیاں ہیں اس کا بھی علاج ہے، اور پانی کا بھی علاج ہے، پیٹ میں پانی پڑے، سب چیزوں کا ہے۔ لیکن جو جگر سکڑ رہا ہے اس کا علاج نہیں ہے سر۔ اس کے لیے الٹیمیٹ علاج، جب ہمارے سے لوگ پوچھتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں رہا سر ہمیں بتائیں اس کا اصل آخری علاج کیا ہے، اس کا آخری علاج سر جگر تبدیل ہونا ہے نا۔ تو وہ ہمارے منہ سے کہنا تو آسان ہے سر، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے سر کوئی ڈونر آئے گا نا، اور ڈونر کا بھی آپ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ نہیں سر، وہ تو پھر اب قانون بن گیا ہمارا، بڑا ویلڈ قانون ہے اور بڑا بننا چاہیے۔ اچھا قانون ہے، اچھا قانون ہے سر، کہ وہ اس کے بعد پھر خرچے کی بات آ جائے گی۔ گورنمنٹ از ٹرائنگ ہارڈ، گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ بھی ہو رہا ہے، تو پھر خرچے کی بات بھی آ جائے گی تو ہے۔ لیکن یہ وہی بندہ کروا سکتا ہے، وہی مریض جو پہلے اپنے ڈاکٹر صاحب سے مل رہا ہے یا وزٹ کرتا رہتا ہے۔ اور اس میں بھی سنا ہے سر کہ ایٹ ٹائمز کچھ پورشنز ایسے، کچھ پرسنٹیج ایسے پیشنٹس کی ہوتی ہے جس میں ریجیکشن کا بھی چانس ہوتا ہے۔ جی سر، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ کڈنی میں بھی ہے، اس میں بھی ہر جگہ ہے، وہ تو ہے جی، ناکامی کا تو ہے جی، ناکامی ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، اب ہم آتے ہیں کہ اس کی طرف آ جاتے ہیں سر، متس کی طرف۔ ہر بیماری کے اوپر سر میں میرا خیال ہے 300+ ٹاک شوز کر چکا ہوں۔ جس بھی موضوع کے اوپر بات کریں نا تو ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے پبلک کے ذہنوں میں ابہام ہیں، غلط فہمی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے اس ٹاپک کے حوالے سے کون کون سی ایسی متس ہیں جو لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں سر ایک تو یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان بیماریوں کی کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ دعاؤں سے ہوتا ہے، دعاؤں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو تعویذ گنڈے کہتے ہیں، یا وہ نہ سر یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں، ٹوٹکے بھی ہیں، وہ جو ہری سبزی لے کے، ہری ڈنڈی لے کے نا کوئی، اس کے وہ دھاگا سا باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے جیسے لمبا ہوگا ویسے ویسے مریض ٹھیک ہوگا۔ وہ ہوتا یہ ہے سر کہ اے اور ای نے ویسے ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے، بی نے بھی سر ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے بڑوں میں 90% نے۔ جی سر، ٹھیک ہے، تو وہ دھاگے جو ہے وہ ہوتا ہی ہے، جب سبزی تھوڑا خشک ہوتی ہے تو دھاگا لمبا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جائے گا۔ ان دا مین والے 15 دن بھی گزر چکے ہوتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے سر۔
اور سارا جو کریڈٹ ہے سارا وہ ہے وہ اس کو چلا جاتا ہے کہ جی جس کو بھی چلا جاتا ہے سر وہ تو جائے گا اس کو سر کریڈٹ. اور اسی وجہ سے لوگوں کا پھر یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ نا یہ تو بیسٹ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے سر کہا آپ کو کہ ہیپاٹائٹس بی اگر خدا نہ خواستہ بڑوں کو ہو, یعنی بڑے لوگ بیٹھے ہیں 10 ان کو ہو آج, تو 90% میں سر وہ پیچیدگی نہیں ہوگی کرونک, وہ چلا بھی جائے گا خود بخود. یہی وائرس اگر بچے میں ہوگا جو 1 دن کا ہے تو وہ 10 میں سے 9 میں رہ جائے گا. اچھا بچوں میں الٹا حساب ہے؟ جی ہاں الٹا ہے نا سر. اچھا اب اگر ایک حکیم صاحب کے پاس اگر کسی کویک کے پاس کسی کو چلے جاتے ہیں 100 بندے جاتے ہیں مہینے میں, ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو علاج کرتے ہیں, یہ سیانے جو علاج کرتے ہیں, اب 100 چلے گئے فرض کے غیر مستند آدمی کے پاس, اور اڈلٹ گئے یعنی جو بالغ گئے, تو ان میں سے 90 تو ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود بی کے. جو بی کے ٹھیک کرے گا سر پھر اس کا رش تو پھر بڑھ جائے گا نا. یہ مت ہے نا جی. جی ناظرین, پروفیسر قاضی مستور صاحب بہت امپورٹنٹ اور دلچسپ متس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سر آپ کچھ متس کا ذکر کر رہے تھے, پلیز اس کو مزید بتائیں سر. دلچسپ قسم کی کیا کیا غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں سر؟ سر یہی غلط فہمیاں ہیں کہ یہ خود بخود ٹھیک ہوتا ہے, تعویذ سے ٹھیک ہو جائے گا, گنڈے سے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اور وہ علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کچھ کہتے ہیں سایہ ہو گیا, تو یہ تو سر چلتا ہے, ہر بیماری میں ہی چلتا ہے. تو اچھا سر ایک اور چیز جو میری آبزرویشن میں آئی ایز اے ڈاکٹر, مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں میڈیسن MBBS کیے ہوئے, اور جس کمپلیکیشن کا آپ نے ذکر کیا نا سر, اسائٹس جسے ہم کہتے ہیں پیٹ میں پانی پڑنا, میں نے سر اپنے ہاتھوں سے 4-3 لیٹر پانی خود نکالا ہوا ہے. جی سر جی. کمپلیکیشن, اور وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک نلکا کھلا ہوا ہے, آپ نے 3-4 لیٹر نکالا ہے, 1 ہفتے بعد دوبارہ وہ آ جائے گا. آپ تو روز دیکھتے ہوں گے سر اس کو. ایک سر جو بڑی کامن ہمارے پبلک کے اندر پرسیپشن ہوتی ہے نا, کہ کسی کو اگر ہیپاٹائٹس بی یا سی ڈائگنوز ہو جائے, اس کو بالکل اچھوت بنا دیتے ہیں, اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے کہ ہمیں بھی نہ لگ جائے, اس کے ساتھ کھانے پینے سے اعتراض کرتے ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی سر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ یہ پھیلتا ہے سرنج سے, بلڈ ٹرانسفیوژن سے, پیئرسنگ سے, انسٹرومنٹ کے خراب انسٹرومنٹ سے, اور سیکشول کانٹیکٹ سے. اس ہاتھ ملانے سے تو نہیں پھیلتا سر. یہ جب گھر میں اگر ہاں ایک بات ضرور ہے سر, گھر میں اگر کوئی برش ایک دوسرے کا استعمال کریں گے اور بھی ہے تو وہ پھیل سکتا ہے سر. اگر وہ شیونگ, اگر 2 باپ بیٹے ہیں اور وہ شیو استعمال کرتے ہیں وہی والا, تو اس سے پھیل جائے گا سر. ہاتھ ملانے سے, بات کرنے سے تو نہیں پھیلے گا سر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مریض ہے اس کے جو پرسنل ہائیجین کی چیزیں ہیں, جس سے اس کا ٹوتھ برش ہو گیا, اس کا ریزر ہو گیا, اس کا شیونگ برش ہو گیا, اس کو علیحدہ کر لیں. بس اس حد تک احتیاط کی ضرورت ہے. اتنی احتیاط نہیں ہے کہ جناب آپ اچھوت نہ بنائیں. اچھا سر اب ہم آتے ہیں کہ کوئی امید کی کرن ہے سر کہ ان سے بچا بھی جا سکتا ہے. دیکھیں احتیاطی تدابیر اپنی جگہ آپ نے بڑی تفصیلاً بتائیں کہ کن کن طریقوں سے پھیل رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ عوام جو ہے اس بارے میں بھی احتیاط برتیں گے کہ ان طرز زندگی سے اوائڈ کریں جس سے ہیپاٹائٹس بی, سی, اے اور ای پھیلتا ہے. لیکن کوئی اسپیسیفک پریونشن بھی سر ہمارے پاس ان شیپ آف ویکسینیشن موجود ہے؟ سر میں اس کا ذکر تو کروں گا ویکسینیشن کا, لیکن سب سے پہلے میں ایک بات کروں گا اس میں. جی سر. پریونشن کے لیے ہمیں وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جنہیں بی اور سی وائرس ہے. وی مسٹ بی سرچنگ دا مسنگ ملینس, اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جن میں علامات نہیں ہیں, جن میں علامات ہوں یا نہ ہوں, جب تک ہم نے میس لیول پہ اسکریننگ نہ کریں, لوگوں کی اسکرین نہ کریں. اب اس کے کئی طریقے ہیں سر. یا تو یہ ہم گورنمنٹ کو پابندی لگا دیں, اس طرح اب ہیلمٹ لگائی ہوئی, کتنا اچھا ہو گیا سر. دیکھیں نا اب انسیڈنس جو ہے وہ جو ہیڈ ایریا کم ہو گیا. ایک تو طریقہ یہ ہے. اب اس کے لیے لوگ جو ہے انہیں نظر نہیں آ رہا کیا ہے, یہ وہ نہیں کریں گے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں, جب اسپتالوں میں لوگ آ رہے ہیں ان سب کا ہم کہہ دیں جی کہ آپ اسکریننگ کرائیں. یہ فائنڈنگ دا مسنگ ملین بڑا امپورٹنٹ ہے سر, کہ ہم اسکریننگ کروائیں. ہم پوری قوم ایک دوسرے کو کہیں
اویئرنیس پروگرام میری اگر توجہ کہیں جا رہا ہے، ہم سب کو کہیں سب لوگ اپنی اپنی اسکریننگ کرائیں تاکہ وہ لوگ جو پھیلا رہے ہیں ان کو تو پہلے روکے. سب سے پہلا تو سر یہ ہے. دوسرا ہم نے سر بات جو کی ہے پریونشن کی، وہ ہے سر ہاتھ تو دھوئیں، واش روم سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئیں. اور وہ جو آپ نے کہہ دیا کہ جو چیزیں پھیلتی ہیں گندے پانی سے، گندی سبزی سے، گندے اس کو ہم روکیں، وہ استعمال نہ کریں، فلٹر والا پانی استعمال کریں. جو صدقہ خیرات دینا فلٹر لگوا دیں سر، آر او پلانٹس لگوا دیں، ٹھیک ہے نا. اپنے لیول پہ لگوائیں، گورنمنٹ اپنے لیول پہ کرتی ہے لیکن اپنے لیول ہم نے بھی تو اپنے لیول پہ کرنا ہے. یہ اب آپ سر جو آپ کا پرٹیکولر سوال جو ہے نا ایکچولی وہ ہے کہ اسپیسیفک پریونشن. دیکھیں سر ویکسینیشن تو تینوں کی ہے، اے کی بھی ہے، بی کی بھی ہے، ای کی بھی ہے. سی کی نہیں ہے سر. جی سی ایک بہت چالاک وائرس ہے جو اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے. اس کے اندر ہی چینجز، اس کا جینیٹک میک اپ چینج ہوتا رہتا ہے سر. تو اس کے خلاف ابھی تک تو نہیں بنی. اے جو ہے وہ اس کی ویکسینیشن ہے، 2 لگا لیں 6 مہینے کے وقفے سے تو یہ ٹھیک ہے. کہیں لوگ آتے ہیں ہمارے ملکوں میں، جیسے ہمارے انڈیمک ہے تو وہاں لگتی ہے. ہمیں کیونکہ ہو چکا ہے اس لیے ہمیں نہیں پتہ ہمارے اندر، لیکن ہمیں بھی لگوانی چاہیے. اور ای وائرس جو ہے WHO کی ریکمنڈیشن تو نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں کو زیادہ ہے تو ہم اس کو ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں. ہم ڈپینڈنگ اپان آور اون ایکسپرٹ ہم اس کو لگا یا پریگننٹ فیمیل جس آپ نے ذکر کیا ہے ان کو لگوا لینی چاہیے. جی سر دیکھ لیں وہ ابھی جب بھی جان لیوا ہو جاتے ہیں جب ریکمنڈیشن آئے گی جب کی بات کریں گے. اب بی رہ گیا سر. بی تو یونیورسلی ہے سر کہ ہمیں کرنا ہے. پرابلی 92 میں شروع ہوا تھا پاکستان میں سے، 2002 میں شروع ہوا ہے. جی سر. اور اس وقت دیکھیں، اور اس وقت سے اب تک چل رہا ہے ای پی پروگرام کے اندر بڑا کامیابی سے چل رہا ہے سر. ہاں یہ ود ان ایئر ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو. تو میرا خیال ہے کہ 3 ڈوزز ہیں. اور بڑوں میں اگر لگوانا ہے تو سر وہ بھی 3 ڈوز ہیں، 0، 1 اور 6 منتھ. جی پہلا انجیکشن، پھر 1 ماہ بعد دوسرا، اور پہلے انجیکشن سے 6 ماہ بعد تیسرا انجیکشن. تو یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے سر. اچھا سر، پہلے زمانوں میں پچھلی صدی کی اگر بات کروں کہ اس میں ایک بوسٹر بھی ریکوائرڈ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے ویکسینیشن کروائی ہے ہیپیٹائٹس بی کی تو 5 سال بعد ایک بوسٹر لگوانا. وہ اب ریکمنڈیشن ہے سر؟ نہیں سر، بوسٹر پچھلی صدی کی بات نہیں، ابھی بھی ہے. وہ لوگ کروائیں سر جو انوالو ہیں ان کاموں میں، لیب میں کام کرنے والے، ہائی رسک جو لیب میں کام کرنے والے، جو لیبارٹری میں کام کرتے ہیں. عام بندوں کو ضرورت نہیں ہے سر؟ عام بندوں کو ضرورت نہیں ہے سر. اچھا بس 3 انجیکشن ہو تو فار ایور ساری زندگی کے لیے. جی اباؤٹ 95-98% میں سر امیونٹی آ جاتی ہے. اچھا سر، 2002 میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ای پی آئی پروگرام میں گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ بالکل مفت بچوں کو لگائی جا رہی تھی. 2002 میں جس بچے کی لگی ویکسین وہ اب اس وقت 23 سال کا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اب جو یوتھ آ رہی ہے زیادہ تر یوتھ میں پھر ہیپیٹائٹس بی نہیں ہوگا. دیکھیں یا اس کا امپیکٹ، دوسرے لفظوں میں اس کا امپیکٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں سر، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب 2000 کی بات ہم کریں تو ہمارا جو تھا اس کا پریولنس تھی نا ہمارے یہاں وہ تھی اباؤٹ 5.3%. اب ہے اراؤنڈ 2%. نیشنل وائڈ بات کر رہا ہوں. تو یہ کریڈٹ تو پھر جاتا ہے سر؟ نہیں جی، یہ تو کریڈٹ ویکسینیشن جاتا ہے. وہ ویکسینیشن جائے گورنمنٹ آف پاکستان کو جائے، گاوی کو جائے یا کسی کو، لیکن جاتا تو ہے. لیکن یہ ویکسینیشن کے فائدے ہیں، اس کا امپیکٹ ہمیں نیشنلی نظر آیا. اچھا اگر میں لوکلی بات کروں جس کا میں آپ سے بھی ذکر کر رہا تھا، گزشتہ 5 سال سے میں مدارس میں یہ اسکریننگ کر رہا تھا کیونکہ بڑا ہی وہ ایریا تھا جو بڑا ریسیپٹیو تھا. وہ بڑے آرام سے یہ ٹیسٹ کروا لیتے تھے کیونکہ وہاں پہ کوئی جاتا نہیں تھا. تو ہم نے وہ شروع کیا، بھاولپور میں ہماری ٹیم ہے انہوں نے شروع کیا. تو تقریباً 6-7 ہزار لوگوں کا ہم نے کیا. 2000 کا ڈیٹا میں نے ابھی سوسائٹی آف لیور ڈیزیز میں بھیجا بھی تھا. تو سر جو وائرس ہے نا بی، یہ اب فگرز کیونکہ ہیں میرے پاس، اس لیے میرا باقی ڈیٹا آنا ہے. بالکل اعتماد سے بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے میرے رجسٹرڈ ہیں، میں نے کیونکہ بھیج دیا تھا ڈیٹا یہ. جی بالکل. تو 0.8% سر بی، 0.8%، اور سی ہے 0.2%. تو بچوں میں یہ بچے تھے سر تقریباً 7 سال سے 14 سال تک کے. رائٹ سر. تو اس والے یہ وہ بچے ہیں سر بی لیں کہ جن کو ویکسینیشن ہو گئی ہے. تو یہ اٹ از اے پروف کہ ویکسینیشن کا امپیکٹ ہمارے بچوں میں آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں ویکسینیشن جو ہے وہ کام دکھا رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گھوم پھر کر سر ڈسکشن ہماری اس طرف جاری ہے جو آپ کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ جو سائلنٹ انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا. مسنگ ملین ہے ان کو ڈھونڈنا. اٹ مینس کہ جو 25 سال سے عمر کے زیادہ کے ہیں یا 23 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں ان کی اسکریننگ. جی جی. ویسے ایسے سر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا کہ جس طرح ہر لائسنس لینے کے سے پہلے کچھ ہمیں پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، پورے کرنے ہوتے ہیں. ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر بلڈ گروپ تک نہیں مینشن ہوتا. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر گروپنگ اسی وقت ہو رہی ہوتی ہے.
واٹ ایف کہ اگر یہ پالیسی اس طرح کی بن جائے کہ نادرا والے اسکریننگ کو کمپلسری کر دیں. اب تو ICT ڈیوائسز آ گئی ہیں بڑی سستی جس سے بڑی جلدی وہ ہو جاتی ہے, تو پوری پاپولیشن ہی سر وہ جو بھی ID کارڈ اگر ہم تہیہ کر لیں تمام آپ کا جو آبجیکٹو ہے نا سر وہ اس طریقے سے بڑا اچھا اچیو ہو سکتا ہے. سر دیکھیں جو ایجپٹ ہے وہ دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں تقریباً ایریڈیکیٹ کر لی اور وہاں سب سے زیادہ تھی, ایجپٹ میں بہت زیادہ تھی. تو وہ کیسے کیا سر انہوں نے کووڈ کے ساتھ ہی جو کووڈ کے جتنے جو ان کے انجیکشن سینٹر سے وہیں پہ انہوں نے اس کو ٹیسٹ لگائے اور وہیں سے انہوں نے اسکریننگ کی اور وہیں سے انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیے لوگ. تو اس کا تو بھائی یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہم نہیں کر سکتے ہیں, اسکریننگ ہم کریں تو ٹائملی آپ کو پتہ چل جائے گا اور ٹائملی لوگ فلٹر بھی ہو جائیں گے اور ان کو پھر مناسب علاج بھی دے دیا جائے گا. اچھا سر, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں چاہوں گا آج بہت ہی دلچسپ آپ نے گفتگو کی. ٹیک ہوم میسج کرکس میں آپ ہماری پبلک کو ہیپیٹائٹس سے پریونشن کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے سر؟ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو بات سب سے بڑی میں نے ابھی کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے اسکریننگ کرے وہ اپنی اسکریننگ کرائیں. نمبر 1 تمام لوگ جو ہیں میری بات سن رہے ہیں. نمبر 2 ہاتھ جو دھونا ہے نا صابن سے وہ بہت ضروری ہے. صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے سر ہمارا تو ڈیفینیٹلی سر, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری ہے جب بھی یرکان ہو تو فوری طور پہ کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں, جو ٹیسٹ کرائیں وہ کریں اور جو علاج بتائیں وہ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ کو پیچیدگی آ گئی ہے تب بھی اپنے ہی رسپیکٹیو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے اپنے علاج کو جاری رکھیں. آخر میں ناظرین میں پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور علی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ سر نے آج اتنی مصروفیت کے باوجود اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے وقت نکالا. امید ہے آپ کو صحت زندگی کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.